میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ ہے. میں میریٹوریس پروفیسر ہوں اس وقت کراچی یونیورسٹی میں، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی جامعات ہیں اور جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی میریٹوریس نہیں ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ میں واحد سمجھ لیں 72-73 سال میں کوئی پاکستان میں سوشل ورک کی فیلڈ میں، تو میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے. اور اس وقت میں ڈین ہوں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس، اور سینٹر آف ایکسلنس وومن اسٹڈیز میں ڈائریکٹر ہوں. اور اس وقت کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب، انہوں نے مجھے 2 ایڈیشنل جگہ کا ڈین بنایا ہوا ہے، جس میں ایک مینجمنٹ اور لاء کی ڈین ہوں، ایکٹنگ ڈین ہوں. میرے والدین کا تعلق انڈیا سے تھا، سلطان پور سے. والد میرے جو تھے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو تھے وہ ٹھیکیداری کرتے تھے. والدہ میری ماشاءاللہ وہاں انڈیا سے پڑھ کے میٹرک آئی تھی اور ہاؤس وائف رہی. اور ہم 5 بہن بھائی ہیں، جس میں میں سب سے چھوٹی ہوں. مجھ سے سب سے بڑے بھائی ہیں، بینک میں تھے، پھر وہ آج کل اپنا دبئی میں ہیں. اس کے بعد میرا ایک بھائی ہے، مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے. اور تیسرے نمبر پہ میری بہن تھی، وہ بھی کراچی یونیورسٹی میں تھی. چوتھے نمبر پہ میرے جو بھائی جلال، جن کے ساتھ میں کافی کھیلتی کودتی تھی، وہ بھی بینک میں رہے. اور میں جو ہوں کراچی یونیورسٹی میں 88 میں جب کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا 83 میں، تو میں نے اسی وقت طے کیا تھا اپنے اساتذہ کو دیکھ کے کہ میں بھی بس کراچی یونیورسٹی میں کروں گی. کوئی میری پوزیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، بس پرسنٹیج تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہیں سے دیکھے مجھے کامیابی شروع ہوئی ہے. اچھا، بچپن تو ظاہر بات ہے مجھ سے جو میرا بڑا بھائی تھا جلال، اس کے ساتھ میری زندگی بہت زیادہ گزری، کیونکہ وہ جہاں جاتا تھا میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی. اگر وہ گلی میں بھی کھیل رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلی جاتی تھی. اس زمانے میں یہی سب ہوتا تھا. تو بچپن میرا اچھا گزرا ہے ماشاءاللہ. مجھے بڑا شوق تھا اور میں تھوڑی شرارتی تھی، تو کافی چیزیں ادھر ادھر چڑھنا، درختوں پہ یا گرل کے اوپر چڑھ جانا. تو ایک طرح سے میں نے وسیم گرلز اسکول سے میٹرک کیا ہے. اپنے اسکول کے زمانے میں بھی میں اپنے اسکول کی پریزیڈنٹ رہی ہوں. اسپورٹس کھیلتی تھی کافی بچپن سے، وہ سب سرٹیفکیٹ میرے پاس ہیں. مطلب ایک آگے بڑھنے کا میرے اندر تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی کہ مجھے شوق تھا کہ میں کچھ کروں لائف میں. ہاں، کالج لائف بھی بڑی اچھی گزری. ہوم اکنامکس کالج ایک ہی تھا کراچی میں، اور اس میں بڑی اچھی گزری. اور میں وہاں بھی اسپورٹس میں اور اس میں الیکشن میں حصہ لیتی رہی. بلکہ وہاں تو میں لانگ ٹینس جو ہوتا ہے وہ کھیلتی تھی. وہ آج تک میرے پاس اس کا ریکٹ رکھا ہوا ہے. گھر کے حالات دیکھیں، حالات چلتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن چلتے تھے، لیکن ماشاءاللہ میرے والدین نے ہم 5 بہن بھائیوں کو اچھی جگہ تعلیم دلوائی، اچھا بنایا، پڑھایا لکھایا. کبھی نہیں وہ کیا. بلکہ میں اسکول میرا قریب تھا. میرے بھائی کا جب دوسرے اسکول میں کیا تو میں دیکھتی ہوں کہ میری والدہ جو تھیں گیٹ دروازے پہ کھڑی رہتی، کیونکہ 1 بجے میں آؤں گی، تو باقاعدہ وہ انتظار کر رہی ہوتی. ہم بچیاں آتے تھے، اسکول قریب میں ہی تھا. تو میرا جہاں تک خیال ہے میرے والدین نے ہم لوگوں کو تعلیم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ، ہر جگہ جہاں پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں ہوم اکنامکس سے PhD کیا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کافی مہنگائی، چیزیں بنانی پڑتی ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے سامنے یہ لگا ہے پیچھے خانہ کعبہ، یہ بھی اسی کالج کا بنایا ہوا ہے. میں اپنے اسکول میں بڑی ایکٹیو رہی ہوں. 9-10 پہ میرے اسکول کے اب بھی سرٹیفکیٹ موجود ہیں. اور میرے اندر ایک طرح کی کہتے ہیں نا توانائی. میں اپنی جو اسکول کی لائف تھی اس میں جو مختلف ریس ہوتی تھی ان میں تھرو بال کی کیپٹن، وہ سب میرے پاس ہے. میں نے اسکول میں ایک کرکٹ میچ بھی ہوا تھا، وہ بھی کھیلا. تو اور ظاہر بات ہے ایک اسکول کا پریزیڈنٹ ہونا بڑی بات ہے. وہ تصویریں بھی میرے پاس یادگار ہیں، سب چیزیں. تو جب انسان ٹیچنگ میں آتا ہے تو آگے ترقی کے لیے ہمیں MPhil کرنا پڑتا ہے، PhD کرنا پڑتا ہے، کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، ریسرچ ورک کرنا پڑتا ہے، جرنل میں آرٹیکل چھپوانا پڑتا ہے. تو مجھے شوق تھا، کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ تو سوشل ورک تھا،
لیکن میں نے جب سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ خواتین کے لیے کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے مجھے خیال آیا. تو پھر پہلے میں نے ایم فل کیا, پھر اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کیا. اور پی ایچ ڈی میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کے جو فاؤنڈر تھے اختر حمید صاحب, ان کے ساتھ میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا. بلکہ جو میری کتاب ہے ایم فل کی, دا سیلف امپلائڈ وومن ان پاکستان, اس کا انوگریشن انہی نے کیا تھا. اس وقت ہمارے وائس چانسلر وہاب صاحب ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. مجھے بچپن سے سائیکل چلانے کا شوق ہے اور آج تک میں چلا رہی ہوں. یونیورسٹی میں کبھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی سائیکل سے چلی جاتی ہوں, اسٹور پہ کبھی کبھار چیزیں لینے بھی سائیکل سے جاتی ہوں. اور نکل رہی ہوں سائیکل چلانے کے لیے. اس وقت میں صبح بھی چلا لیتی ہوں, شام کو بھی, جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے. اور میں بچیوں کو تو خاص طور پہ, آج کل تو بچیاں اسکوٹر بھی چلا رہی ہیں, میں اپنی بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں ہمت رکھو, کسی چیز سے ہٹو نہیں, لیکن ہر چیز اپنی ایک لمٹ میں رہتے ہوئے کرو, آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, میری دعائیں ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, شہروں میں شہر کراچی ایک مطالعاتی جائزہ. بس مجھے شوق, ظاہر بات ہے کراچی میں ہوں, کراچی میں رہی ہوں, زندگی یہیں گزار دی میں نے, سمجھ لیں 59 ایئرس اسی کراچی میں گزرے ہیں. میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے. اور مجھے ایک زمانے میں فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق ہے, تو میں کراچی کی, میرے پاس بہت زیادہ کلیکشن ہے کراچی کا. جب مجھے خیال آیا میں یہ کتاب لکھوں, تو کتاب لکھنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ جن لوگوں نے کراچی پر کتاب لکھی ہے میں پہلے وہ جمع کروں. تو 1 سال تو مجھے صرف کتابیں جمع کرنے میں لگے. اور اس وقت آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں کہ 180 کتابیں اس وقت انگلش اور اردو کی ملا کے میرے پاس 180 کے قریب کتابیں ہیں. ان سب کو میں نے دیکھا, پڑھا, لکھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے, ایک زمانے میں کراچی جو تھا پہلے ڈسٹرکٹ میں تھا, پھر ایک زمانے میں کراچی آیا 18 ٹاؤنز میں, ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے 18 ٹاؤنز کو وزٹ کیا. اس میں میرے دونوں ڈپارٹمنٹ کے طلباء و طالبات نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا, جس میں نے کتاب میں شکریہ لکھا ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو وہ بھی انفارمیشن لاتے تھے, میں بھی نکلتی تھی, جہاں نکلتی تھی جو چیز دیکھتی تھی فوراً ڈائری پہ نوٹ کر لیتی. میری ہمیشہ عادت ہے کہ میرے پاس جب بھی میں کہیں نکلتی ہوں ایک چھوٹی ڈائری رکھتی ہوں, پین رکھتی ہوں گاڑی میں, جو چیز نظر آئی میں نے نوٹ کر لی. اس طرح سے کام کیا. اس کو, کتاب کو, پورے کراچی کو پہلے ڈسکرائب کیا, پھر کراچی کے 18 ٹاؤن میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کتنے بینکس ہیں, کتنے آفس, کتنے گورنمنٹ کے سیکٹر, کتنی این جی اوز. تو اس طرح سے پورے 18 ٹاؤن کو بتایا. اور 18 ٹاؤن میں اس طرح سے یہ کتاب سمجھیں 1 سال مجھے لکھنے میں لگا. اس کا کور ڈیزائن جو ہے, اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کا کور ڈیزائن جو ہے ویژول اسٹڈیز کے ایک ہیں محمد کاشف خان, انہوں نے بنا کے دیا. اب میری اور بھی دوسری ایک کتاب آنے والی ہے ابھی, اصول تحقیق, تو اس کا بھی کور ڈیزائن. تو جب میں یہ کہتی ہوں, اور اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی سے ناممکن کو لفظ نکال دو, ٹھیک ہے. اور اگر ارادے نیک ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھولے گا. اور انشاءاللہ تم, میرا یونیورسٹی کا نوجوان, کراچی کا نوجوان جو بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. بس ہمت رکھے اور کام کرنے کو سوچے. جب ہم کام کرنے جاتے ہیں نا فیلڈ میں, تو لوگ اس وقت, آپ کو پتہ ہے, افراد اتنے مسائل کا شکار ہیں, ہے نا. تو میرے طالب علم بھی آ کے مجھے بتاتے ہیں, اور میں خود بھی گئی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کیا کریں گے, یہ تو آپ اپنے لیے کر رہی ہیں. تو اس طرح سے ان کو سمجھانا, بتانا کہ ہم پالیسی دیتے ہیں, اسمبلی میں دیتے ہیں, صوبائی میں دیتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. اب یہ ہوم بیسڈ ورکنگ وومن ہے, یہ مجھ سے بہت, اب میں آپ کو بتاؤں, میں 88 میں آئی کراچی یونیورسٹی, 2003 تک میں نے کام کیا. 2003 میں میں نے اپنی ایک انجمن ترقی نسواں بنائی, ٹھیک. اس سے میں نے لوگوں سے چندہ جمع کیا, تھوڑا بہت پیسے جمع ہوئے. جب میرے پاس آئے تو میں نے عورتوں کو آسان شرائط پر قرضہ دیا. اگر میں نے ان کو 10,000 دیا تو 10,000 میں نے ان سے لیا. انہوں نے اپنے کاروبار کو بہتر کیا. میرا زیادہ فوکس جو ریسرچ ہوئی ہے وہ لانڈی میں 2C ایریا میں ہوئی ہے, جولائی نگر جسے کہتے ہیں.
وہاں سے عورتوں کو 8 مارچ کو لاتے بھی ہیں. تو جب میں نے ان کو قرضے دیے تو ان کو کچھ دھارس ہوئی کہ ہاں بھائی میڈم جو بات کہہ کے گئی تھی نا، تو اب ایک ایریا میں تو دے دیا. پھر اس کا جب اخبار میں آئی خبر چھپی تو کچھ 5 عورتوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا دیکھیں صرف میں کوئی آپ سے نہیں مانگ رہی، آپ صرف شخصی ضمانت اپنے شوہر کا NIC کی فوٹو کاپی دیں اور جمع کرائیں، لے جائیں، اور یقین جانیں مجھے 100% ریٹرن ملا ہے. جنہوں نے مجھ سے عورتوں نے قرضے لیے انہوں نے مجھے ریٹرن کیا ہے. تو بات یہ کہ ہمارے پاس مین پاور ضرور ہے لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. میں گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے. ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے. اگر وہ خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چائلڈ لیبر کے لیے، بیگرز کے لیے ہم نے کتاب کی ہے. HEC نے ہمیں 22,000 روپے دیے تھے. ہم نے وہ کتاب چھاپی ہے اس 22,000 روپے یہیں کی BCCNT سے. ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے لیکن ہمیں مشورے کے لیے اگر گورنمنٹ کرے تو ہم بہت سے حالات، کیونکہ ہمارے پاس مین پاور بہت ہے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے نا. 2 ڈپارٹمنٹ میں میں اس وقت ہوں. اسٹوڈنٹ ہے، کام کرتے ہیں، بڑی اچھا کام کر کے لاتے ہیں. زیادہ تر بچے بڑا اچھا کام کر کے لاتے ہیں. یہ جیپ جو ہے میرے ہسبینڈ کی تھی، جاپان سے لائے تھے. 78 کا ماڈل ہے. تو کھڑی ہوئی تھی، ایک دن میرا دل چاہا. شہزاد بھائی جو ٹرک آرٹسٹ ہیں اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ شہزاد بھائی میں جیپ کو اپنا چاہتی ہوں کچھ بنائیں اور اس میں اپنے پاکستان کا لک دینا چاہیے. تو شہزاد بھائی نے ان دنوں ظاہر بات ہے 14 اگست بھی تھی تو شہزاد بھائی نے اس میں پاکستان کے جھنڈے بنائے، گاؤں کی زندگی دکھائی ہے، چڑیا دکھائی ہے. کلرفل انہوں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک تو میں گلشن اور حسن اسکوائر یہاں تک لے کے گئی ہوں، کلفٹن نہیں. لیکن اب میرا ارادہ ہے ایک دن میں اس کو کلفٹن لے کے جاؤں اور وہاں لوگ اور دیکھیں گے، بڑے خوش ہوں گے یہ جیپ دیکھ کے، کیونکہ اس میں پاکستان سب سے زیادہ. اور میں نے اس کو آزادی جیپ کا نام بھی دیا تھا، لکھا ہوا بھی ہے آزادی جیپ. تو یہ شہزاد بھائی کی مہربانی ہے. وہ ٹرک آرٹسٹ ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. لکھنے میں دیکھیں ہمیشہ پروف ریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، کروایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے قومی زبان تو ہماری اردو ہے لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ ایک کتاب بازار میں آ رہی ہے، لوگ یہ نہ کہیں. اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے ایک 2 لوگوں سے کروائی. انہوں نے دیکھا، کافی پسند کیا کہ بڑی محنت سے ایک طرح سے پیور ریسرچ ہے یہ، کہ پوری انفارمیشن کرنا. یہ نہیں کہ کتابیں ہوتی ہیں اور بھی، لیکن صحیح معنوں میں ایک طرح سے ریسرچ کی گئی ہے. اس کو ٹائم لگا ہے، پھر بیٹھا ہے، اس کو سیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. 18 ٹاؤن کو ایک ترتیب سے چلانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر میری ڈپارٹمنٹ کی جو بچیاں ہیں وومن اسٹڈیز کی، رخسانہ ہے، علیہ ہے، ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا. سب نے دیکھا. دیکھیں ہمیشہ انسان ٹیم ورک کرتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے تو کامیاب. اگر میں یہ کہوں میں سے کچھ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہیں بھی کام کرتی ہوں کہتی ہوں ہم. وہ بات الگ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں کی لیکن ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم سے انسان آگے بڑھتا ہے، اپنے پہچان کراتا ہے. مل کے لے کے چلو ساتھ تو کامیابی ہے. ہر جگہ مجھے یہ شوق رہتا تھا کہ میں چیزوں کو لیڈ کروں اور میرے ساتھ اچھا خاصی ٹیم جو ہوتی تھی وہ سب کہتے تھے. آج میری دوستیں کالج کی جو ہے ملتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک امریکہ سے نسرین میرے نام کی آئی، ہم لوگ ملے تو وہ سب بڑی خوش ہوئی ہیں کہ نسرین ماشاءاللہ دیکھو ہمیشہ سے یہ کام کرتی رہی ہے اور آگے بڑھی ہے. آج دیکھو اس کو ماشاءاللہ. کیونکہ میں جو کام بھی کرتی ہوں اپنے فیس بک پہ لگاتی ہوں، چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اپنی جو آج جو مقام پر پہنچی ہوں تو وہ تو اللہ تعالیٰ، ماں باپ، استاد سب کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میری محنت بھی کافی ہے کہ میں نے جو چیز کرنا چاہا بڑی ایمانداری اور محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا ستارہ امتیاز کے لیے، اس سال پھر کر رہی ہوں. تو اللہ کی مرضی ہے، اگر دینا چاہیں گے تو ضرور ملے گا مجھے. لیکن میں اس کے لیے کوالیفائی ضرور کر رہی ہوں. اگر دیکھا جائے میری اپنی ریسرچ ہے، کتابیں ہیں، میں نے کام کیے تو انشاءاللہ اس دفعہ پھر اپلائی کر رہی ہوں. بس شادی میری ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھے ٹیچر، ان سے پروفیسر اسلم شاہ سے ہوئی اور بس شادی ہماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پڑھا لکھا انسان ہے اور اب بھی مجھے جب بھی کوئی
چیز سمجھ میں نہیں آتی میں فوراً ان سے پوچھتی ہوں. کل بھی میں بیٹھ کے اپنی جو اصول تحقیق کی کتاب مکمل ہوئی ہے تو اس میں کچھ معلومات کر رہی تھی, تو میں ڈکشنری یوز کرتی ہوں, تو میں نے بتایا ان کو, تو انہوں نے مجھے اور اس سے اچھا لفظ بتا دیا. تو اس طرح سے ہماری ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, خوش ہیں اپنی زندگی میں, اپنی لائف. ان کا تعلق سیالکوٹ سے, وہ سیالکوٹ کے ہیں, میں کراچی کی ہوں. میرے اوپر سب سے بڑی ان کا اندھا اعتماد ہے. کہیں آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی نہیں بندہ پوچھتا. میں خود آ کے بتاتی ہوں, میں بیچ میں فون کرتی ہوں, میں یہاں ہو گئی ہوں, اتنی دیر ہو گئی, لیکن کبھی بندے نے ایک دفعہ ہی مجھے نہیں بولا کیوں لیٹ آئی, کیونکہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں. مطلب ریسرچ میں اس میں جانا ہوتا ہے مجھے, بعض اوقات مکھلی کھٹا بھی جاتی ہوں, بتا دیتی ہوں, فون کر لیتی ہوں. یہ سال میرا سپٹمبر میں انشاءاللہ میرا ریٹائرمنٹ ہے, اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کیا کروں گی. انجمن بنائی ہوئی ہے میں نے, اس کا ایک آفس کھولا ہے. ابھی بھی میری انجمن کو ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ملا ہوا ہے جس کے لیے گلزار ہجری اور لیاری جا رہے ہیں. اس وقت میری تقریباً 14 کے قریب کتابیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, اور انشاءاللہ ریٹائرمنٹ سے پہلے میری 3-4 کتابیں اور آ جائیں گی جو پائپ لائن میں چل رہی ہیں, اور وہ بھی بس ہے انشاءاللہ. دعا کرے. اصول تحقیق تو شاید اگلے ہفتے چلی جائے گی. اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر علیہ اور ڈاکٹر رخسانہ نے کافی مدد کی ہے, اور انشاءاللہ اچھی کتاب ہے. ایک MA MPhil اور PhD کے لیول پہ سوشل سائنس کے جو بچے ہیں ریسرچ کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر میڈیا اردو ہے نا, کتابیں انگلش میں ہوتی ہیں, تو یہ انگلش کتابوں کو پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اپنے الفاظوں میں کیا ہے.